باقی دنیا کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 30 برس قبل فوج میں شمولیت اختیار کرنے والا بے سہارا نوجوان کون ہے، آج وہ کس اہم ترین عہدے پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آرمی چیف کے بعد سب سے اہم ترین عہدے پر کون سی شخصیت براجمان ہے اور اس کا اس نوجوان سے کیا تعلق ہے۔ وہ فوجی افسر جس نے اپنی سروس فائل میں نیکسٹ آف کن کے کالم میں اپنی یونٹ کا نام لکھوایا، وہ افسر جس کا فیملی ممبر کوئی نہیں تھا مگر پاک فوج ہی اس کی فیملی بن گئی، وہ جس نے کہا تھا کہ اس کا دنیا میں ان کی یونٹ اور پاک آرمی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے بارے میں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین، 30 برس قبل فوج میں شمولیت اختیار کرنے والا بے سہارا نوجوان آج پاکستان فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر تعینات ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا کی کہانی انتہائی دلچسپ اور ان لوگوں کے لیے سبق آموز ہے جو زندگی میں شکوے شکایات کے برعکس آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ شمشاد مرزا کے والدین بچپن میں ہی چل بسے تھے اور ان کی پرورش کے لیے خاندان کا کوئی اور فرد بھی موجود نہیں تھا۔ شمشاد مرزا کو بچپن ہی سے فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا اور انہوں نے اپنے شوق کی راہ میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیا۔ قریب 3 دہائیاں قبل انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور جب انہوں نے نوکری شروع کی تو اپنے رشتہ داروں کے خانے میں اپنی یونٹ 8 کور سندھ رجمنٹ کا نام لکھا۔ 30 برس قبل فوج میں شمولیت اختیار کرنے والا یہ بے سہارا نوجوان آج پاکستانی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل ہے اور اس کی عہدے تک رسائی سے 2 باتیں عیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ فوج کے ادارے کے نقطہ نظر سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہاں بنا کسی سفارش یا خاندان کے کوئی بھی شخص اپنی صلاحیتوں اور محنت کے دم پر اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو پاکستان میں کوئی اور ایسا سرکاری ادارہ نہیں ملے گا جہاں ایک بے سہارا شخص ترقی کرتے کرتے اول ترین پوزیشن میں سے کسی پر فائز ہو جائے۔ ناظرین، جنرل شمشاد مرزا کی اس کامیابی کا دوسرا اہم ترین سبق یہ ہے کہ کامیابی ان کے قدم چوما کرتی ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا کرتے اور زندگی کے ایک مقصد کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کا دم رکھتے ہیں۔ اگر شمشاد مرزا بھی ہمت ہار دیتے یا یہ سوچتے کہ ان کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو آج شاید وہ اس پوزیشن پر نہ ہوتے بلکہ عام افراد کی مانند زندگی کی بھیڑ میں گم محض سانسیں لینے کو زندگی گردان رہے ہوتے۔ شمشاد مرزا نے فوج میں دوران ملازمت انتہائی ایمانداری اور جاں فشانی سے کام کیا اور وہ ان افسران میں سے ہیں جن کی ساکھ نہ صرف ان کے ادارے میں بے حد اچھی ہے بلکہ ناقدین بھی ان کی ساکھ کی گواہیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ ترقی پانے سے قبل شمشاد مرزا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے عہدے پر فائز تھے جو کہ انتہائی اہم اور کلیدی عہدہ ہوتا ہے۔ اس عہدے پر فائز افسر کو نہ صرف اندرون ملک مختلف معاملات پر نظر رکھنی ہوتی ہے بلکہ سرحدوں پر بالخصوص بھارت کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے ہوتے ہیں۔ شمشاد مرزا نے اس عہدے پر فائز رہتے ہوئے نہ تو کبھی کسی ایسے کام میں دخل دیا جو ان کے ادارے کے آئینی اختیار سے باہر ہو اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی ماتحت کو کوئی ایسا حکم دیا جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ ادارے کے آئینی کردار کے علاوہ کسی اور کردار میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے حالات میں بھی انہوں نے انتہائی تحمل سے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا اور صورتحال کو مزید کشیدگی سے بچانے کے لیے اپنی بساط کے مطابق کردار ادا کرتے رہے۔ لیکن ہمارا موضوع ان کی خدمات نہیں بلکہ ان کی زندگی کی وہ انتھک محنت اور حالات کے خلاف ان کی جدوجہد ہے جس نے انہیں شمشاد مرزا سے لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا بنا دیا۔ حالات کے خلاف ڈٹ جانے کی خواہش سب کی ہوتی ہے لیکن عملاً حالات کے خلاف لڑنے کی ہمت چند افراد ہی جٹا پاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر افراد کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور نتیجتاً اپنے شوق اور جنون کو پانے کے بجائے محض کسی بھی قیمت پر پیسے اور مرتبے پانے کی کاوشیں جاری رکھتے ہیں۔
हालांकि अगर हर फर्द अपने शौक़ और जुनून के लिए दिन रात एक कर दे तो पैसा और मर्तबा खुद ब खुद उसके पास आ जाते हैं और वो ज़िंदगी में अपने मकसद को पाने की तमानियत से महजूज होते हैं। ख्वाब देखना भी जायज़ है और उन्हें हर कीमत अदा करके पूरा करना भी दुरुस्त फ़ेल है, और लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्ज़ा ने ये बात सच करके दिखा दी। वालिदैन को खोने का दुख, अकेले रह जाने का सदमा और सर पर ख़ानदान के किसी फ़र्द का दस्ते शफ़क़त ना होने के बावजूद उन्होंने जिस हिम्मत और जांफशानी से ज़िंदगी के मसाइब का सामना किया और अपने मकसद को हासिल किया, वो ना सिर्फ बज़ाते खुद उनकी ज़िंदगी की समत को दुरुस्त समत में गामज़न करने में मुआवन साबित हुआ, बल्कि ये नई नस्ल के लिए एक सबक भी है कि ज़िंदगी में आजमाइशों से कैसे नबर्द आजमा होकर मंजिल तक पहुँचा जाता है। नाज़रीन, शमशाद मिर्ज़ा जैसे सेल्फ मेड इंसान दरअसल इस वतन के असली हीरो हैं, जिनकी ज़िंदगी से मुआशरे में बसने वाले अफराद मेहनत, ईमानदारी और लगन का सबक सीखते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए खाकी दुनिया को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।